حضرت عمر فرمایا بھی دو گلان، تو ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جا تے یا مدینے چ رکھنے نو تو مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا. تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا. جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ کیوں جی اے تبدیلیاں ہونیاں نا. اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی. چلے آ جس ویلے امیر دا حکمران ہوے نا ریاست مدینہ والے تے پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نال غلام ہوندا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا. کھجوراں پائیاں ہوندیاں، کھجوراں پائیاں ہوندیاں تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء اوتھے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی. انہاں کہا جی پک رہی. انہاں کہا روٹی لے آؤ. انہاں کہا پک رہی. آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب. تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں. اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے. تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار چیف جسٹس تے اتے ہوئے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی. گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے؟ تو خود گواہ ہے اس شراب دا تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدو تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے. دسو کس نو انصاف لب سکدا؟ جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھادا. ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا ہوں. گلہ تسی مذاق بڑھا لیا دین نو. کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے. میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو جائے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون. اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا. میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہن جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تے پڑھاندی کوئی نہیں. را یرا رویتن فورائن ورویا یرا رویتن فذا کمری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من رات لا یرا لا یرا والنی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرا یان مرائن و مرائن ولالت من مران مرا یان مرائن و مرائن مرآت مرآتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت افل تفضیل المذکر منہ ارآ ارآ یان ارآن ارائن و ارائن والمؤنث من رؤیا رؤیا یان عم و رؤیا وفعل التعجب من ما ارآہ واربی و راؤ و یراؤ. یہ پھر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے پھر اس وقت. توجہ میں جڑی گل کروں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہتے ہیں جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی. ساڑھا ایک تشدد دسو نا تو کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ آباد ہے کوئی ڈویژن والے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد اتنے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نپ کے لے آندا سی. میں کہا خبردار ہے سن بچے نے ساڑھا اپنا بچہ ہے. دسا کائنات وچ کوئی بندہ ہوئے اپنے بچے شہید ہو رہے ہون تے نپ کے لے آون تے میں کہا نا نا اپنا بچہ ہے، یہ اپنا بچہ ہے. 12,000 بندہ شل کھاوے تے کسی نو چنڈ بھی نہ مارے اے تشدد کہندے. تسی کی چاہندے ہو سانو بھی دسو کی چاہندے ہو؟ اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں ہاں جی. اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینا. اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے، یہ بھی ایک سازش ہے. لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے. نا 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 ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے. ہاں جی توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی. یا ایھا الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے.
فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. صدیق اکبر پہلے خود بھی فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو, دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے. جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا. کیوں جی؟ پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا. اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے, آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ادھر آؤ واپس. ڈیم بن رہا ہے, ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی, پھر کیا کرو گے؟ کیوں جی؟ سورہ ملک آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر یہ پانی رب زمین کی تہہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا؟ کون لائے گا؟ تمہارے اب وہ کیا کہتے ہیں, پمپ بھی فیل ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آئے تمہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا, لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں, باطل کو باطل کہیں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی ہے. کیوں جی؟ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ. حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. صرف مسیحی نماز پڑھانے دیتا حضور نے نہیں. وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء کی ڈیوٹی ہے. وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَا تَكْسَسْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. کیوں جی؟ یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے. کہ مولویوں کا کیا کام ہے؟ میں کہا تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے. اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد, میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا, نیک لوگ, تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو, اے ساڑھے بارے الزام مت لاؤ. اسی تا سیاست تا رخ بدلیا, ایتھے ساڑھے کیڑے کیڑے امیدوارن جی کھڑے ہو. اے دیکھو, اے ویکھو سب اینا دے چہرے, تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی. اے دا ویکھو سارے زیارت کرو اینا دے چہرے ہیں. اے ویکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان والے, اے سارے کھڑے جناب سبحان اللہ. اسی ریت بدلی. دسو جی تواڈے وچ اسی کسی کو پیسے لین, پارٹی فنڈ لیا, کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تواڈے کو فنڈ لیا ہوئے, نہیں لیا. اے دس ریت بدلی 70 سالہ. جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جی ایم بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ. یہ تو آپ کی بد نصیبی, آپ سے مراد آپ نہیں ہے, ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ, آؤ ادھر آؤ, بیٹھ جاؤ جی, تشریف رکھو. آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے, حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں, لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں, بیچارے نہیں, ان کا صلہ اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا. اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو. صحابہ دا قرض نہیں رکھے تو انہوں دا قرض کتوں رکھنا؟ ہاں وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا, پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں, لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے. اچھا مولانا بھی آ گئے ماشاءاللہ. دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے تے آ جائے؟ توجہ توجہ توجہ, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, توجہ. اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اسی حقیقت تبدیلی لانا چاہتے ہیں. میرے جیسا بندہ جی, میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی, میں تو اتھی لگا پھرنا, کوئی لیاؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے, جلے سانو تو اتنی پیشکشاں ہوئیاں. اے ہون بھی کتوں سی تلگانگ والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی, 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو.
میجر یعقوب صاحب نو 20 کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دو اے گجرات دے چودھری لٹیرے او بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہاں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے انہاں کیا جناب میرے نال انہاں 1000 واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہاں نال ملاقات نہیں کی تھی انہاں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہا کہندے جی مولانا نال ملاقات کراؤ میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی انہاں کہا جی زیارت کراؤ میں آکھا میں تانوں زیارت بھی نہیں کرانی کہندے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سیکھو میں تانوں دین بھی نہیں سکھانا میں کہا تسا میرے نال ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں کہا تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی اے لین دین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خون ہوے تے چشم دل جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ اودے نال ویکھدا میں کہا میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی تسا کہنا او سوداگری ہو گئی میں کہا ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں کہندے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے توجہ بھائی توجہ اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے جڑے خاتمۃ النبیین پڑھ دے رہے حلف نامے لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ حضور حسن والی یہ گلاں جڑیاں قوم دے سامنے ہیں جی یہ میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو بھی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیاں تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی چھڑکی بھی نہیں جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں تو اڑے کسی صحابی نہ ملاقات نہیں ہوئی اے گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر حضور نے فرمایا یا دبو من انا فرمایا میں کون ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین 10,000 گو بھی نہیں تھڑکی ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو اسے لفظ تے پریشانی ہوئی یہ ساڑا سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا تو کچھ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو خاتم النبیین نہیں بولنا سی پھر تو ہسیا کیوں ہے کیڑی گل تو ہسیا یہ تو ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا بولیا جی میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس انہیں حضور عرض کی تھی حضور جی ایک گل ہور راندی میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندا سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی اور اسمبلی ممبر کڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے ساڑھا اتنا ہی کم ہے بابا آزان دینی میں تو اڑے نالے گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا اللہ اس دن اودے کول بھی قصاص لوے گا بلاؤ انہوں اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں حدیث اپنا فرمان بیان کر دیا اتنے عدل والا دن ہونا ہے یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا تو جنہ ختم نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا
قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان. پھر آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکواں نو جنہاں ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان, جنہاں انہاں دے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان, جنہاں انہاں دیاں سپورٹاں کیتیاں وہ بھی کھڑے ہو جان. اسی تانوں غلط پاسے نہیں لایا. ایک قیامت نو آواز لگنی جنہاں ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے, جنہاں ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے, تے جنہاں مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان, تے جنہاں میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان. او دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو, بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا, میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے, بدری بھی جا رہے, عشرہ مبشرہ بھی جا رہے, سارے جرنیل بھی جا رہے, مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں, سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں, اپنے لیڈروں کی صفائی دے, نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار, پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے, 5 دن کے مہلت دیں, اینج کریں, انہاں ملاقات کریے, ہم وفد بھیجیے. جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا, میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا, میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ, میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے, اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں, جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے, تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر, اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا, مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا, تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے, مرنا تو ایک دن ہے, اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا, وہ کوئی کچھ روکتے نہیں نا, موت تے آنی اور ایکو باری آنی, لیکن چج دی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا, تو میں کہوں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی, اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی, میں مکان بنا رہی سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے. تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے, اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی
جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت کے مطابق، 3.5 لاکھ تو ساری کھڑی سی انہوں دی پکی گل ہے، تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو، انہوں نے کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پہ گئی، یار ایک بندے دا تو اضافہ ہو جائے گا نا یار۔ اتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی، میں کہا جلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو، فائدہ کوئی نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ساڑھا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے، اور کی مقصد ہے ساڑھا؟ جب پیسے دی صداقری کرنی ہو دی جتنے ساڑھے ایم این اے بیٹھے اساں میں 2-4 تو جتوا ہی لینے سن، ساڑھے کول تو کئی پیشکش آئیاں الیکشن تو پہلے، ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے، بندے تے ہاتھ رکھو، پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے، میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے۔ اساں جے ادھر صداقری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چسی کوئی نہیں سی نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے چسی نکلنا سی۔ ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بہ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سپ دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے۔ اتنی وڈی گل کر گیا اقبال، جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سپ دے منہ وچوں زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوز عشق از دانش کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا، اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا انہوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیطاں دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا انہیں ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے۔ کیوں جی؟ توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا ہے مدت ماہوے تگو دو بودام، رازدان دانش نو بودام، باغبانہ امتحانم کردام، اور محرمی گلستانم کردان، اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے۔ ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام، آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر کی کیتائی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا، چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا۔ جیڑا یہ متاثر ہوئے اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراضن، وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نال ناراضن، وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراضن، ملن والے ناراضن، اساں کسی تے کی کیتا ہے سوائے اس تو یہی ساڈا جرم ہے، خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم، نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے، ساڈا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تو صرف عاشق ہاں، اے ساڈا یہ جرم ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں، غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا،
گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل ہوتے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل ہوتے راضی ہیں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدو انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تو پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما ترضونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے، ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں، حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا، بس آنا بڑی قریب ہے، انہوں نے تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے حکومت چلانے کی، ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان، نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ آڑے پرانے مکان واپس بھیجو، نہیں یہ بھیجن نا، اسی انہوں نے مشورہ دے رہے ہیں۔ عمران خان اپنا 300 محل آڑا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے آڑے مکان چلے جائے واپس، دوسرے دن ساری ٹھیک ہو جان۔ زرداری نو کہو جڑا تو سینمنٹ دی ٹکٹا بحال کرتا سی نا بلیک، اس گارج واپس چل، راتوں رات یہ سارے ٹھیک نہ ہو گئے، تو میں ساڑھے کو نسخہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے، تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا، جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی، سویر تک سارے فٹ پاتھوں تے ستے ہوئے سن، اربا پتی بھی انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ اس تو ایک رات کی گل ہے قبلہ، اے جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت نبدی تھی، ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں، پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ قاضی شریح کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حضرت عباس نے بلا لیا، پرناڑا حضرت عباس دا انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا، حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریح نے، انہیں کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا؟ انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی، میں جمعہ پڑھان جا رہے سی، میرے تے پہ گئی، میں نے دوبارہ کپڑے بدلنے پہ، انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر، بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے، انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا۔ حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے، انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے، میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی، تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا۔ پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے پاواں گا جی میں حضور بیٹھے سن، آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے، حضرت دیکھنا سی عمر امیر بنن تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی، آج پرنالا ہی نہیں میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا، یہ اسلام ہے۔
میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اسلام ہے بھی ساڑھے نہ مذاق کر دے ہو تسی دین نہ مذاق کر دے ہو بے کہ بڑے بڑے ہو جاتے خدا نے بندے ہو جو پاکستان نہ بن جاتا عمران تو کتے ہونا سی اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا لٹ مار نو چھڑ کے حضور دی امت نو لٹ مار دے بڑی دور تانوں پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی تے منہ دے بارے تے کوئی انج کرے تے بندہ منہ بچاندا تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی فرمایا جبریل ایدا کی جرم ہے اس عورت دا عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی بدھی ہوئی سی بھکھیا مر گئی نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولے آکے زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی حضور دے کلے تے بدیاں بلی مر گئی تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی دسو جے دے کلے تے بلی مر جائے تو دی سزاوے تے جے دے دور اقتدار بچے مر جائیں کیوں جی جنہ دے دور اقتدار بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی میں اپنے بچے بیچتی ہوں سمندرہ نہرہ میں چھال مار دے من دریائے راوی چھال مار دے من ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردنہ ماما کٹ دے من اپنی بھی کٹ دے من کہ میرے کو گھر دا چلہ نہیں سی چلدا انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھکھیا مرتی رہی جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو اے ڈیڈ آج تک کسی دا نہیں بھریا واپس کرو ارباں روپے قوم دے جی بادشاہ سانو دے ووٹ میں دینے سارے واپس کر دیں گے جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تو 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا میں تے شادی حالت نہیں جانا میں نے زبردستی لے گیا نا میں تو شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ سارے نکاح بھی سادہ کرو بالکل اپنے سارے کم سادگیاں اپناؤ دی روٹی پکاؤ وچ آلو تے جناب گوشت پا دو اور شوربہ بڑا سارا بنا دو جناب وہ دو تے انہاں نو کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی یہ جی فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے پڑھ مڑ کیسے چی پڑھنا ہے نا اے تے کسے نہیں بھریا کیوں جی گھر راجے دا کسے نہ بھریا سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ سمجھ آئی بات اے تو گھر کسے نہیں بھریا آج تک اے پیٹ تے نہیں بھریا سادگی تاں ہی نا حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر جج مرضی آوازاں کٹ جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے کوئی اپنے مشیرہ وزیرہ نو کوئی تبدیلی فرمائی نے وہی پروٹوکول میں گیا نا جی ادھر ڈیرہ غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دیتیاں اتھوں دے ذمہ دار شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی بڑی مہربانی اے میں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی ہیں میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کم کرن اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں آخر ڈیرہ غازی خان تو پھر جدو اسی چلے نہ لئیے بات کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تو روک کے کہنے ہوں تسی کدھر جانا ہے بھائی نہ دنے آرام نہ راتی آرام ہوں تسی جانا کدھر ہے میں کہا اسی جانا ہے میاں والی انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چل دے ہی رہنا ہے میں کہا اسی تو چل دے ہی انہوں نے کہا اچھا پھر حوالے رائے تے مرو یا زندہ رہو تو آڑے کیوں جی میں آگا تسی دے جے کہ دن نہیں چلے ساڑھے نال کیوں جی میں آگا اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھ دین میں آگا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا نہیں راندی کوئی لاکھ دوائیاں لائے امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں میرے نانا جان کی گردن کیوں جی پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے پھر ہتھیلیاں ایسی تھی پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی پھر ابرو ایسے تھے پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھو حضور یہاں پاؤں رکھو کیوں جی
اسی تے راتی میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی تاکہ وہ شیطان کہندا بھی تو پورا ہولیہ پڑھ کے سونا ہے میں کہا ہاں سونا ہے کہندا لو ہن میں تے اکھاں بند ہو جاندیاں لوگ جنہاں نوں بلڈ پریشر ہے نا اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نوں نہیں میں نوں کوئی بلڈ پریشر نہیں میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا ہے کوئی تصور پتہ کردا میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوے اے جڑا میرا بہنا ہے ایدے وچ گل ہو رہے ہاں جی ہاں کیوں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہاں جی یہ کیا بات ہے ہاں اے دے وچ گل ہو رہی بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں میں تو نہیں پڑھیا میں علماء بیٹھے تو میں دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے میں کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے وہ حکیم جدوں رستے چ آ رہے سی اتوں کہندا اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا انہاں کہا جناب تانوں کیویں پتہ کہ فوناں دا زمانہ تے آیا نہیں انہاں کہا اے بکری ویکھی نے انہاں کہا ہاں انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں جدوں تک حضرت عمر زندہ سن نا بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی اے بکری جڑے غیر دے فصل حضرت عمر فرمایا بھی دو گلاں تو ہن ہو گیا امیر یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جا تے یا مدینے چ رکھنے نو تے مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا تو امیر آدمی تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے کیوں جی اے تبدیلیاں ہوندیاں اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی چلے آ جس ویلے امیر دا حکمران ہوے نا ریاست مدینہ والے تے پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا کھجوراں پائیاں ہوندیاں کھجوراں پائیاں ہوندیاں تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر